بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن الحکیم برائے جماعت نہم، سبق نمبر 7، سورہ الحج کے مشکل سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج وتھ کیلنڈر کی جانب سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم سوال نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ صحیح جواب پہ درست کا نشان لگائیں۔ جب ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں تو کیا چیز اللہ تک پہنچتی ہے؟ جانور کا خون، ہمارا تقوی، جانور کا گوشت۔ درست جواب ہے ہمارا تقوی۔ نمبر 2، اللہ کن لوگوں کی لازماً مدد فرمائے گا؟ جو حج کریں گے، جو جانور قربان کریں گے، جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ درست جواب ہے جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ سوال نمبر 3، سورہ حج کے چوتھے رکوع میں حج کے کن ارکان کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیا میمنہ اور رمی جمرات کا، قربانی اور طواف زیارات کا، وقوف عرفات اور مزدلفہ کا۔ درست جواب ہے قربانی اور طواف زیارات کا۔ اگلا سوال، سورہ حج کے 5ویں رکوع میں اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے نیک بندوں کو کیا کہا گیا ہے؟ محسنین، مومنین اور مجتبین۔ درست جواب ہے محسنین۔ سوال نمبر 5، سورہ الحج کے آخری رکوع میں شرک کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے؟ باپ دادا کی پیروی، ناسمجھی اور جہالت، اللہ کی قدر نہ کرنا۔ درست جواب ہے اللہ کی قدر نہ کرنا۔ نیکسٹ ہے مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، سورہ حج کے دوسرے رکوع میں کافروں کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ جواب، سورہ حج کے دوسرے رکوع میں کافروں کا یہ انجام بیان ہوا ہے کہ جو لوگ کافر ہوں گے ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے، ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا گل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی گل سڑ جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جب بھی غم و تکلیف کی وجہ سے جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ جہنم میں لوٹائے جائیں گے، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ سوال نمبر 2، سورہ حج کے چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سے 3 خصوصی احکامات عطا فرمائے تھے؟ جواب، سورہ حج کے چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درج ذیل 3 خصوصی احکامات عطا فرمائے تھے۔ نمبر 1، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر 2، میرے گھر خانہ کعبہ کو صاف ستھرا رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 3، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کیجیے کہ وہ آپ کے پاس پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ سوال نمبر 3، سورہ حج کے چھٹے رکوع کی روشنی میں جواب دیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کو زمین میں قوت و اختیار عطا فرمائے گا تو وہ کون سے 4 کام کریں گے؟ جواب، سورہ حج کے چھٹے رکوع کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نیک لوگوں کو زمین میں قوت و اختیار عطا فرمائے گا تو وہ درج ذیل 4 کام کریں گے۔ نمبر 1، نماز قائم کریں گے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نمبر 3، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے یعنی نیکیوں کو پھیلائیں گے۔ نمبر 4، نہی عن المنکر، بری باتوں سے روکیں گے یعنی بری باتوں کو ختم کریں گے۔ سوال نمبر 4، سورہ حج کے آخری رکوع میں بتوں اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی اور لاچارگی کو کس مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ جواب، سورہ حج کے آخری رکوع میں بتوں اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی اور لاچارگی کو انتہائی عمدہ مثال سے واضح کیا گیا ہے کہ وہ سب بت و معبود جن کو کافر اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ جھوٹے معبود اور بت اس مکھی سے اس چیز کو چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ سوال نمبر 5، سورہ حج کے آخری رکوع میں ایمان لانے والوں کو کن 8 باتوں پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی ہے؟ جواب، سورہ حج کے آخری رکوع میں ایمان لانے والوں کو درج ذیل 8 باتوں پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نمبر 1، اے ایمان والو رکوع کرو۔ نمبر 2، سجدہ کرو۔ نمبر 3، اپنے رب کی عبادت کرو۔ نمبر 4، خیر کے کام کرو۔ نمبر 5، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ نمبر 6، نماز قائم کرو۔ نمبر 7،
زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 8، اللہ کی رسی دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ سوال نمبر 6، سورہ حج کی آخری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی کیا عظمتیں بیان کی ہیں؟ جواب، سورہ حج کی آخری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی درجیل عظمتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ نمبر 2، اللہ نے ایمان والوں پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ نمبر 3، اللہ نے اس امت کا خاص نام مسلمان رکھا ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت پر گواہ بنایا اور امت کو عام لوگوں پر گواہی کا شرف بخشا گیا۔ سورہ حج میں سے چند منتخب آیات برائے ترجمہ۔ نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ترجمہ، اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو اور یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ نمبر 2، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ ترجمہ، جس دن تمہیں نظر آ جائے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس کے بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ نمبر 3، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ ترجمہ، اور اس کے لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے لیے اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ نمبر 4، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ ترجمہ، یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا۔ نمبر 5، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ۔ ترجمہ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں میں سفر کرنے والی ان اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ نمبر 6، وَمَن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ ترجمہ، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 7، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ترجمہ، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ نمبر 8، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ نمبر 9، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ، پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ نمبر 10، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین۔ ترجمہ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔
ترجمہ: وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ گھریلو سرگرمی کو دیکھتے ہیں۔ سوال ہے ایام حج 8 ذوالحجہ تا 13 ذوالحجہ میں مناسک حج کی ادائیگی ترتیب سے تحریر کریں۔ جواب: حج کے فرائض۔ حج کے اصل فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1، احرام یعنی حج کی نیت کرنا اور تلبیہ یعنی لبیک کے کلمات کہنا۔ نمبر 2، وقوف عرفات یعنی 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے وقت سے 10 ذی الحجہ کو صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت ٹھہرنا اگرچہ ایک لحظہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، طواف زیارات جو 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں ذی الحجہ تک سر کے بال منڈوانے یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ حج کے واجبات۔ حج کے 6 واجبات ہیں۔ نمبر 1، مزدلفہ میں وقوف کے ساتھ وقت یعنی صبح صادق کے بعد ٹھہرنا اگرچہ ایک گھڑی ہو، اگر راستہ چلتے بھی اس وقت مزدلفہ میں سے گزر جائے تو وقوف ہو جائے گا۔ نمبر 2، رمی جمار یعنی کنکریاں مارنا۔ نمبر 3، قرآن اور تمتمہ کرنے والے کو تمتمہ اور قرآن کا شکرانہ کا دم دینا یعنی قربانی کرنا۔ نمبر 4، حلق یعنی سر کے بال منڈوانا، ایک پورے کے بقدر بال کتروانا۔ نمبر 5، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 6، آفاق یعنی میقات سے باہر رہنے والوں کو طواف وداع کرنا۔ ایام حج 8 ذوالحجہ تا 13 ذوالحجہ میں مناسک حج کی ادائیگی کی ترتیب: 8ویں ذی الحجہ کو منع جائے، ظہر و عصر مغرب عشاء اور 9ویں کی فجر منع میں پڑھے، رات کو وہیں رہے، 9ویں کو سورج نکلنے کے بعد عرفات جائے اور وہاں زوال سے غروب آفتاب تک وقوف کرے، 10ویں کی شب مزدلفہ میں رہے، وہاں 70 کنکریاں چن لے، 10ویں کی صبح کو نماز اول وقت پڑھ کر دعا کرتا رہے، جب سورج نکلنے میں 2 رکعت کے بقدر وقت رہ جائے تو مزدلفہ سے چل کر منع کو چل دے اور وادی محشر سے دوڑ کر نکل جائے، منع میں آ کر جمرہ آخری کی رمی کرے، پھر تمتمہ کی قربانی کرے، اس کے بعد سر منڈوائے یا کم از کم ایک پورے کے بقدر بال کتروائے، پھر طواف زیارات کرے، طواف کے بعد سعی کرے، پھر 12 یا 13 ذوالحجہ تک منع میں قیام کرے اور ہر روز زوال کے بعد 3 جمرات کی رمی کرے، پھر منع سے واپسی میں اگر ہو سکے تو مشرب میں ظہر عصر مغرب عشاء پڑھے، پھر ذرا لیٹ کر مکہ آئے، اگر اتنا نہ ہو سکے تو تھوڑی دیر ہی ٹھہر جائے، پھر مکہ مکرمہ سے وطن واپس آتے وقت طواف وداع کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کی مشق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔